بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ناظرین، قمار کے معاشرے پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اس کے حوالے سے گزشتہ لیکچر میں کچھ تذکرہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے جو لیکچرز بیان کیے گئے ان میں قمار کے مختلف قسمیں، قمار کے عصر حاضر کی مختلف صورتیں، قمار کے حوالے سے قرآن مجید، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قمار کی جو ابتدائی تعریفات وغیرہ ہیں وہ تذکرہ کیا گیا تھا۔ اس لیکچر کے اندر ہم جو ہے وہ قمار کے نقصانات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ چنانچہ قمار کے مختلف نقصانات میں سے انفرادی نقصانات کا تذکرہ تو گزشتہ لیکچر میں ہو چکا ہے، اور چونکہ اجتماعی اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم اجتماعی جو ہے وہ نقصانات ان کا تذکرہ کریں گے۔ یعنی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چونکہ معاشرہ افراد سے بنتا ہے، اجتماع جو ہے وہ افراد سے بنتا ہے، تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ انفرادی نقصانات کو سامنے رکھتے ہوئے اجتماعی نقصانات کا تذکرہ کیا جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے جو انفرادی نقصان تھا وہ ذہنی اور طبی نقصان تھا، جو کہ گزشتہ لیکچر میں جس کو ہم نے بیان کر دیا اور یہاں پہ بھی لکھ دیا گیا۔ تو اس کی وجہ سے جو معاشرتی نقصان ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ طبی طور پر جب انسان ذہنی طور پر جب مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے تو اس میں اس کو دونوں طرح سے یعنی نفع کی امید بھی ہوتی ہے، نقصان کا خوف بھی ہوتا ہے، اور چونکہ قمار میں بہت اچھا نفع بھی ہوتا ہے تو ایسے لوگ دوسروں کے لیے زیادہ نفع حاصل کرنے کی مثال بنتے ہیں، اور جس طرح زیادہ نفع حاصل کرنے کے لالچ میں خود خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں، اسی طرح اپنے جیسے ناپختہ ذہن لوگوں کو بھی اپنے گرد جمع کر لیتے ہیں، اور پھر ان کا بھی وہی انجام ہوتا ہے جو پہلے ان کا ذاتی طور پر ہوتا ہے۔ تو یوں یہ دیکھا جاتا ہے کہ قمار کی وبا جس علاقے میں آتی ہے تو وہاں بچے سے لے کے بوڑھے تک لوگ جو ہے وہ اس میں انوالو پائے جاتے ہیں۔ قمار بالکل منشیات کی طرح پھیلتا ہے اور ایک بڑی آبادی کو، بہت زیادہ لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، اور یعنی ایک سے ایک مل کر اس کے اندر یہ نقصانات کا سبب بنتے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ذہنی اور طبی نقصان معاشرے میں پھیل جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ دیوالیہ پن کا ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ انفرادی طور پر لوگ دیوالیہ پن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ قمار بھی اسی طرح معاشرتی نقصان میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ قمار دوسرے کئی جرائم کو جنم دیتا ہے۔ جب ایک شخص دیوالیہ ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی ذاتی جو ضروریات ہیں، ذاتی جو خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو پاتی، تو وہ ظاہر ہے ان کی تکمیل کے لیے غلط راستے اختیار کرتا ہے۔ تو جب وہ غلط راستے اختیار کرتا ہے تو وہ دوسروں کا نقصان کرتا ہے، کہیں ڈاکہ ڈالتا ہے، کہیں چوری کرتا ہے، تو اس سے معاشرے کا امن خراب ہوتا ہے، اس سے معاشرے کا جو ہے یوں کہیں کہ حفاظت خراب ہوتی ہے، سیکیورٹی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو جب اس طرح کی چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں تو جو اس کے ذمہ داران ہیں وہ جواب دہ ہوتے ہیں، تو بہت جو ہے وہ ایک پوری لہر ایک طرح سے جو ہے وہ دوڑ جاتی ہے معاشرے میں خرابی کی، اور پریشانی اور جو ہے وہ اس طرح سے ایک الگ سے ہوتی ہے۔ ہر کسی کو انسیکیورٹیز ہو جاتی ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتا ہے، جو کہ کسی بھی معاشرے کے لیے ایک اچھا جو ہے وہ شگون نہیں ہوا کرتا۔ اسی طرح مالی نقصان کا ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ انفرادی طور پر مالی نقصان کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جب کوئی شخص ذاتی طور پہ مالی نقصان کا شکار ہو جائے اور اپنا مال ضائع کرنے لگ جائے، تو اسی طرح میں نے عرض کیا کہ جس طرح سے ایک فرد سے فرد کی طرف یہ بیماری، یہ نقصان پھیلتا ہے، یہ جوا پھیلتا ہے، تو اسی طرح مالی نقصان آج یعنی ایک معاشرے میں اگر 15 لوگ 50 لوگ اگر مالی بحران کا شکار ہو جائیں گے تو وہ بھی اپنی جو ہے وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے، نہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، نہ اپنی جو ہے وہ
اپنے حقوق کی طلب رکھیں گے، بلکہ صرف جوئے کا ہی دور دورہ ہوگا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشی مسائل بڑھنے لگتے ہیں اور وسائل بیکار ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ شارٹ کٹس کا ایک ذہن بن جاتا ہے، تو جو اثاثے ہیں ان پہ محنت چھوٹ جاتی ہے اور جو وسائل ہیں ان میں محنت چھوٹ جاتی ہے، تو شارٹ کٹس کے چکر میں لوگ الٹے سے الٹے کام کرنے جاتے ہیں، جس سے وہ بہت زیادہ مالی نقصان کا شکار ہوتے ہیں، تو معاشرہ بھی مالی نقصان کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے ایک فکری نقصان کا تذکرہ کیا تھا کہ بھائی سے بھائی میں دشمنی ہو جاتی ہے، بغض و عناد پیدا ہو جاتا ہے، مثبت سوچ باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح ظاہر ہے جب ایک شخص میں نہیں رہے گی تو اس کے ارد گرد کے تمام معاشرے میں یہی صورت پیدا ہو جائے گی، اور کسی بھی معاشرے میں جب باہمی بغض و عداوت پیدا ہو جاتی ہے تو دوسرے جو اس کے لیے اس کے جو کمپٹیٹرز ہوتے ہیں اس معاشرے کے، اس علاقے کے یا اس ملک کے، تو ان کے لیے وہ ایک سنہرا موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی جیت کا جشن منائیں۔ اور یہ ہوتا رہا ہے کہ باہمی اناد اور باہمی اختلاف کی وجہ سے بہت سارے جو ہے وہ بہت ملک و ملت برباد ہوئے، تو خدا نخواستہ اس طرح کی بھی کیفیات جو ہیں وہ فکری نقصان کی وجہ سے سبب لے سکتی ہیں، جنم لے سکتی ہیں۔ ایک تو ہم نے دینی نقصان کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں رہتی، تو چنانچہ جب فرد میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں رہے گی تو افراد میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں رہے گی، نافرمانی بڑھتی جائے گی، اور جس معاشرے میں نافرمانیاں ہوتی ہیں، جس معاشرے میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، تو وہاں احکام کی پیرویاں نہیں ہوتی اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں برستی۔ تو ایک مسلمان جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت آخری اور پہلا سایہ ہوتا ہے اور آخری اور پہلا سہارا ہوتا ہے، تو اگر وہی ختم ہو جائے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے معاشرے کا کیا حال ہوگا، اور پھر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی وہاں رحمت نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی خدا نخواستہ نعوذ باللہ پکڑ بھی وہاں پہ متوقع ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ نقصان معاشرے کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نقصان کہ معاشرے کے اندر جو ہے کاہلی اور سستی کا ایک وجود پیدا ہو جاتا ہے، اور کام چوری کا ایک رجحان پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب کوئی جوا کھیلنے لگتا ہے تو اس کو 2 منٹ میں مختصر وقت میں اتنے پیسے مل جاتے ہیں کہ وہ اگر زیادہ وقت کر کے پیسے کماتا تو اس کو وہ اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو ایک شخص کیوں اتنے محنت مزدوری کر کے تھوڑے سے پیسے کمائے گا دن بھر کے بعد، جب اس کو مختصر وقت میں جو ہے وہ زیادہ پیسے مل جائیں گے؟ تو اس لیے اصل جو وسائل ہیں ان کی طرف توجہ نہیں رہتی، صلاحیتیں ضائع ہونے لگتی ہیں، اور دیکھا گیا ہے کہ بہت اچھی صلاحیتوں کے مالک، قابلیتوں کے مالک لوگ وہ اس طرح کے کاموں میں پڑ کے بیکار اور ناکارہ ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک تو معاشرے کا کہ وسائل پورے نہیں ہوتے، معاشرے کی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو معیشت ہے اس کی ترقی پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی معیشت جو ہے وہ شارٹ کٹس میں آ جاتی ہے، معیشت جو ہے وہ ایک دم سے اوپر اور ایک دم سے نیچے، کیونکہ سٹے بازی اور گیمبلنگ جب جہاں عروج ہوتا ہے تو وہاں کی کوئی معیشت نہیں ہوتی۔ جب کوئی چیز وہاں پہ قابل اعتماد نہیں ہوتی تو وہاں اچھا کاروبار نہیں ہوتا، جہاں اچھا کاروبار نہیں ہوتا تو وہاں پہ اچھی معیشت جنم ہی نہیں لیتی۔ تو اس طرح کے بہت سارے معاشرتی نقصانات جو ہے سامنے آتے ہیں۔ قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ایک بنیادی نقطہ دے دیا کہ بھئی قمار اور جوے میں ملوث نہیں ہونا، تو جس کی وجہ سے ایک اتنی بڑی خرابیاں اور خرابیوں کے مجموعات، ان سب سے حفاظت جو ہے وہ یقینی ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل بھی نصیب فرمائے اور ان چیزوں کو سیکھ کر دوسروں کو پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالی خیر۔ آپ کی توجہ کا بے حد شکریہ۔